بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 43 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب سرسر کا حال سنیے۔ ناقوس جادوگر نے اسے عمرو سے رہا کروا دیا تھا، جس کے بعد وہ بھاگم بھاگ ان جھاڑیوں میں جا پہنچی جہاں وہ ماں رخ کو بے ہوش کر کے چھوڑ آئی تھی۔ چپا چپا کنگال لینے کے بعد بھی اسے وہاں کچھ نہ ملا تو پہلے تو وہ جنگل میں ادھر ادھر پھرتی رہی، اس کے بعد مایوس ہو کر ماں رخ کی چھاؤنی کی طرف آ گئی۔ اس کا ارادہ ماں رخ کی بارگاہ میں جانے کا تھا، لیکن راستے میں صورت نگار کی گرفتاری کی خبر سن کر سیدھی اس میدان میں جا پہنچی جہاں اس پر تیر اندازی کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ سرسر نے دیکھا کہ صورت نگار ایک ستون سے بندھی ہوئی ہے اور بے ہوش ہے۔ تیر اندازوں کی صفیں درست ہو چکی ہیں اور وہ حکم کے منتظر ہیں۔ ملکہ ماں رخ عیاروں اور اپنے جملہ سرداروں کے ساتھ موجود ہے اور تیر اندازوں کو اشارہ کیا ہی چاہتی ہے۔ اس نے سوچا جان پر کھیلے بغیر صورت نگار کو بچانے کی کوئی ترکیب ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی اب وقت بہت تنگ ہے۔ آنن فانن اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اسی وقت وہ ایک سپاہی کے بھیس میں تھی۔ اس نے خنجر نکالا اور گھیرا توڑ کر صورت نگار کی طرف چیختے ہوئے دوڑ پڑی۔ پہلا وار میں کروں گا، اس نے میرے بھائی کو ہلاک کیا تھا۔ میدان میں موجود سارے لوگ اس اچانک ہنگامے پر حیران ہو کر اسے گھورنے لگے۔ ملکہ ماں رخ تیر اندازوں کو آخری اشارہ کر چکی تھی، مگر نقلی سپاہی کی طرف متوجہ ہو جانے کی وجہ سے تیر انداز یہ اشارہ نہ دیکھ سکے۔ سرسر دیوانہ وار دوڑتی ہوئی صورت نگار کے پاس جا پہنچی۔ دیکھنے والوں کا خیال تھا کہ بس اب وہ اس کے سینے میں خنجر گھونپ دے گی، لیکن اس کے بجائے اس نے بے ہوشی دور کرنے والا عطر اس کے چہرے پر چھڑک دیا، ساتھ ہی وہ رسی بھی کاٹ دی جس سے وہ بندھی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی کے ساتھ ہو گیا کہ میدان میں موجود سارے لوگ اصل معاملہ نہ سمجھ سکے۔ ادھر ہوش میں آتے ہی صورت نگار کے کانوں میں سرسر کی یہ آواز گونجی، ملکہ جان بچائیے، ہم دونوں دشمن کے نرغے میں ہیں۔ صورت نگار نے فوراً ہی ایک کنکری پر پھونک مار کر ماں رخ کو نشانہ بنایا۔ کنکری ایک فولادی گولہ بن کر ماں رخ کی طرف لپکی۔ ماں رخ کی نظر اس پر جا پڑی۔ گولے سے بچنے کے لیے اس نے ایک طرف سے چھلانگ لگائی اور زمین میں غرق ہونے لگی۔ صورت نگار نے یہ دیکھتے ہی اڑ کر اس کی طرف جھپٹی۔ اسی عرصے میں شکیل جادوگر نے ایک ناریل صورت نگار پر کھینچ مارا۔ صورت نگار کا پیر اس سے زخمی ہو گیا۔ ماں رخ زمین میں غرق ہو چکی تھی۔ لاچار وہ اڑی اور سرسر کو پنجے میں داب کر اڑ گئی۔ میدان میں موجود سارے سپاہیوں اور جادوگروں نے زمین اور آسمان سے اس پر تیروں، پتھروں اور آتشی اژدہوں کی برسات برسانی شروع کر دی، مگر وہ ان سب سے بچتی بچاتی اپنی چھاؤنی میں جا پہنچی۔ وہاں ملکہ حیرت اور شہنشاہ افراسیاب گنبد نور سے آئے ہوئے تھے۔ آداب اور تعظیم کے بعد صورت نگار نے افراسیاب سے کہا، ملکہ حیرت کے جانے کے بعد سے اب تک 2 دن میں ان عیاروں نے مجھے ناکوں چنے چبوا دیے۔ سرسر نہ بچاتی تو اب تک وہ مجھے ہلاک کر چکے ہوتے۔ کمبخت منٹوں میں شکل بدل لیتے ہیں اور ناکام ہونے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ان بغیرتوں کا کچھ انتظام کیجیے۔ افراسیاب نے جواب دیا، ملکہ آپ نے ناحق باغیوں سے جنگ کر کے خود کو پریشانی میں ڈالا۔ آپ خداوند سامری کی بیٹی ہیں، یہ لوگ آپ کے مرتبے کے نہیں۔ اب اطمینان سے چھاؤنی میں رہ کر تماشا دیکھیے، باغیوں کی فکر نہ کیجیے، میں ان کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر افراسیاب نے منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ فوراً ہی گڑ گڑاہٹ کی آواز آئی، زمین شک ہوئی اور ایک ساحر اس میں سے نکلا اور افراسیاب کو سلام کر کے اس کے سامنے با ادب کھڑا ہو گیا۔ افراسیاب اس سے مخاطب ہوا، اے 12 جادوگر، شہزادی خوبصورت جادوگر شکیل کے بہکائے میں آ کر باغیوں کے پاس چلی گئی ہے۔ اسے گرفتار کر کے دریائے شجر پر لے جاؤ، وہاں ایک ہندو لا طلسمی موجود ہے، اس میں اسے قید کر کے واپس آؤ اور آ کر سارے باغیوں کو قتل یا گرفتار کر کے ماں بدولت کو اس کی اطلاع دو۔ سمجھ گئے؟
12 جادوگر نے ادب سے کہا حضور کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ یہ جواب سن کر افراسیاب صورت نگار اور ملکہ حیرت سے رخصت ہوا اور اڑن تخت پر بیٹھ کر باغ سیب کی سمت روانہ ہو گیا۔ افراسیاب کے جانے کے بعد 12 جادوگر نے فوراً اپنا لشکر طلب کیا۔ ملکہ حیرت نے ایک علیحدہ وسیع خطے میں اس کے لشکر کے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر 12 جادوگر تنہا اڑتا ہوا ماہ رخ کی بارگاہ میں جا پہنچا اور وہاں بھرے دربار میں ایک کرسی پر بیٹھ کر ماہ رخ اور اسی کے سرداروں کو للکارتے ہوئے کہا، اے نمک حراموں، تم نے شہنشاہ سے بغاوت کر کے اپنے حق میں خود کانٹے بوئے ہیں۔ اب بھی اپنے کیے پر پشیمان ہو تو تمہیں شہنشاہ سے معافی دلوا سکتا ہوں، ورنہ سمجھ لو کہ میں سزا دینے آن پہنچا ہوں۔ اب تمہارا کوئی ہنر تمہارے کام نہ آئے گا۔ اس کی یہ بکواس سن کر باقی سب خاموش بیٹھے رہے، مگر امرو سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے جھپٹ کر کمند کے پھندے 12 جادوگر پر پھینکے۔ پھندوں نے اسے جکڑ لیا، لیکن وہ فوراً بادل بن کر ان کی گرفت سے نکل گیا، اور پھر جو کڑک کر گرا تو پلک جھپکتے میں شہزادی خوبصورت جادوگر کو پکڑ کر اڑ گیا۔ دربار میں موجود سارے جادوگروں نے اس پر بے تحاشا ناریل اور ترنج مارے، مگر وہ بادل بن کر اڑتا ہوا دریائے شور کی سمت تیزی سے روانہ ہو گیا۔ سب کو خوبصورت جادوگر کی جدائی کا سخت صدمہ ہوا، لیکن شکیل جادوگر کا حال ہی اور تھا۔ اس نے بچوں کی طرح زمین پر لوٹنا اور رونا چلانا شروع کر دیا۔ امرو نے بڑی مشکل سے تسلیاں دے کر اسے خاموش کیا اور ماہ رخ سے پوچھا، ملکہ یہ ساحر کیا جادو کرتا ہے؟ اس کا کیا مرتبہ ہے؟ ماہ رخ نے کہا، خواجہ یہ پانی برساتا ہے، جس پر اس پانی کے قطرے پڑیں گے وہ درخت بن جائے گا۔ یہ ناگن بجلی اور رات جادوگر کا ماتحت تھا، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ ہرگز یہ مقابلے پر نہ آتا۔ خدا جانے وہ ماں بیٹے کہاں قید ہیں۔ امرو نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں اسی وقت ناگن بجلی اور رات جادوگر کی تلاش میں جاتا ہوں اور وہ جہاں بھی ہوئے چھڑا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر امرو وہاں سے چل دیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے سیٹی بجائی۔ اس کے سب عیار شاگرد آ کر اکٹھے ہو گئے۔ امرو نے انہیں رات اور ناگن کا پتہ چلانے کی سختی سے تاکید کی۔ سب نے وعدہ کیا اور انہیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے الگ الگ سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ امرو نے بھی اپنی پسند کا راستہ اختیار کیا۔ ادھر 12 جادوگر افراسیاب کی ہدایت کے مطابق شہزادی خوبصورت جادوگر کو دریائے شور میں لگے ہوئے ہنڈولے میں چھوڑ کر اپنے لشکر میں واپس آ گیا اور آتے ہی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ 12 جادوگر کے لشکر کے جنگی نعرے سن کر ملکہ ماہ رخ بھی اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے چکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر صف بستہ ہو گئیں۔ 12 جادوگر کی فوج سے ایک کے بعد ایک کئی سورما میدان میں آئے اور جوڑ طلب کیا، مگر سب ماہ رخ کے سرداروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس پر 12 جادوگر کو سخت غصہ آیا۔ لشکر سے نکل کر وہ خود میدان میں آ ڈٹا اور اپنا خاص منتر پڑھ کر آسمان کی طرف زور سے پھونک ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں کی جانب سے کالی گھٹا اٹھی اور ماہ رخ کی فوج کے اوپر چھا گئی۔ بوندیں پڑنے لگیں۔ ماہ رخ اور دوسرے بڑے بڑے جادوگر سرداروں اور ساحر شہزادوں نے ان بوندوں سے بچنے کے لیے طلسمی چھتریاں تان لیں، لیکن سپاہی اور چھوٹے جادوگروں میں کوہرام مچ گیا۔ جس شخص پر بھی وہ بوندیں پڑتیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت بن جاتا۔ یہ حال دیکھ کر بہار جادوگر گلدستہ ہاتھ میں لے کر غصے کے ساتھ باران جادوگر کے لشکر کی طرف بڑھی۔ باران جانتا تھا کہ اگر بہار نے گلدستہ پھینک دیا تو وہ اور اس کی فوج سب دیوانے ہو کر بہار جادوگر کے گن گانے لگیں گے۔ اس کے پاس جمشید کے قبر کی مٹی تھی۔ بہار کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چکر کاٹ کر پیچھے سے اس پر جمشید کی قبر کی مٹی چھڑک دی۔ گلدستہ مرجھا گیا اور بہار بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ باران نے جوش میں آ کر پھر اپنا خاص منتر پڑھ کر ابر کی طرف پھونکا اور 3 بار زور زور سے تالی بجائی۔ پلک جھپکتے میں بوندا باندی موسلا دھار بارش میں بدل گئی۔ ماہ رخ کی جو فوج اس بارش کی زد میں آئی درختوں کا جنگل بن گئی۔ جو باقی بچی میدان جنگ سے بے تحاشا بھاگ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد باران جادوگر فتح کے نعرے بجاتا ہوا اپنے کیمپ میں واپس ہوا اور فوج کو جشن منانے کا حکم دے کر عیاروں کے ڈر سے خود دریائے خون رواں کے قریب ایک طلسمی تالاب میں آ کر چھپ رہا۔
عمرو اور اس کے شاگرد رات جادوگر اور ناگن کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے باران جادوگر کی لڑائی اور اپنے لشکر کی تباہی دیکھی تو وہ ارادہ ملتوی کر کے باران کو ٹھکانے لگانے کے لیے پلٹ پڑے۔ اتفاق سے افراسیاب نے کتاب سامری میں مارخ اور باران جادوگر کا حال معلوم کیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ مارخ تمام سرداروں اور 3/4 فوج کے ساتھ درخت بن چکی ہے اور فتح حاصل کر کے باران جادوگر دریائے خون رواں کے قریب ایک طلسمی تالاب میں آرام کر رہا ہے۔ افراسیاب نے خوش ہو کر ایک خط باران جادوگر کے نام لکھا اور ایک پنجے کو اشارہ کیا کہ خط اسے پہنچا دے۔ پنجے نے تھوڑی ہی دیر میں خط باران جادوگر کو پہنچا دیا۔ اس میں لکھا تھا، جن باغیوں کو تم نے درخت بنایا ہے ان سب کو میدان جنگ سے دریائے خون رواں کے کنارے لا کر اکٹھا کر دو۔ عمرو انہیں چھڑانے کے لیے وہاں ضرور آئے گا اور میں ایسا کروں گا کہ وہ بھی قابو میں آ جائے۔ ایک بار میں نے اسے گرفتار کرنے کے بعد خداوند لکا کے وزیر بختیارک شیطان کو دعوت دی تھی کہ وہ اسے سزا دے، مگر اس میں مجھے شرمندگی ہی اٹھانی پڑی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس ترکیب سے عمرو کو پھانس کر اور بختیارک کے حوالے کر کے یہ شرمندگی دور کروں۔ پس تم سارے باغیوں کو فوراً لا کر دریائے خون رواں کے کنارے جمع کر دو اور ان کی چوکسی کرو۔ خط کا مضمون پڑھتے ہی باران جادوگر تالاب کے باہر آیا۔ عین اسی وقت زرغام شیر دل اس کا پتہ لگاتا ہوا تالاب کے کنارے آن پہنچا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ زرغام کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ باران کے جادو کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کر دے، اور ایسا کرنے کے لیے اس نے انتہائی پھرتی سے کام لے کر جھولی سے بے ہوشی کا غبارہ بھی نکال لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ غبارہ پھینکتا، باران نے منتر پڑھ کر اسے بے حس کر دیا۔ زرغام اپنی اس بے بسی پر دل ہی دل میں تل ملاتا رہ گیا اور باران اسے باندھ کر لشکر گاہ تک گھسیٹتا لے گیا۔ چھاؤنی میں پہنچتے ہی اس نے اپنے لشکر کو باغیوں کا اگا ہوا جنگل اکھاڑنے کا حکم دیا۔ یہ کام ہو گیا تو انہیں چھکڑوں میں لدوا کر دریائے خون رواں کے کنارے پہنچا دیا۔ پھر زرغام کو بھی ان میں شامل کر کے ان کے چاروں طرف اپنی فوج کے بھی ڈیرے ڈال دیے۔ اسی اثنا میں جان سوز بن مہتر کیران ایک جادوگر کے بھیس میں اس کی بارگاہ کے مجمع میں شامل ہو گیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ کچھ کر پاتا، باران نے اسے پہچان کر منتر کے زور سے بے حس کر دیا۔ اس کو بھی باندھ کر وہیں پہنچا دیا گیا جہاں زرغام تھا، اور دوسرے لوگ بھی درخت بنے زمین پر پڑے تھے۔ قیدیوں کی نگرانی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد باران جادوگر نے افراسیاب کو ایک خط کے ذریعے حکم پورا کرنے کی اطلاع بھیج دی۔ افراسیاب نے یہ خط پڑھتے ہی خمار جادوگر کو طلب کیا اور اس سے کہا، بھی خمار جادوگر، خداوند سامری کی عنایت سے 2 عیار اور سارے باغی گرفتار ہو چکے ہیں۔ عمرو سمیت اب صرف 3 عیار باقی بچے ہیں۔ عمرو کے سبب ایک بار تمہاری اور میری خداوند لکا کے حضور بڑی کچی ہو چکی ہے۔ اگر تم جا کر عمرو کو گرفتار کر لاؤ تو میری اور تمہاری دونوں کی ندامت جاتی رہے گی۔ دریائے خون رواں کے کنارے وہ اس جگہ ضرور آئے گا جہاں اس کے لوگ باران جادوگر کی قید میں ہیں۔ بہتر ہے کہ تم اسے وہیں تلاش کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کرو۔ افراسیاب کے ان الفاظ نے خمار جادوگر کے جذبہ انتقام کو بھڑکا دیا۔ وہ اس سے رخصت ہو کر عمرو کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد افراسیاب نے اس کی بہن ملکہ مخمور سرخ چشم کو بھی اس مہم پر روانہ کر دیا۔ خمار جادوگر نے دریائے خون رواں کے پار پہنچ کر ہر طرف عمرو کو تلاش کیا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ تھک ہار کر وہ باران جادوگر کی بارگاہ میں پہنچی۔ باران جادوگر نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ کچھ دیر آرام کر کے خمار جادوگر نے اس سے کہا کہ مجھے ایک صندل کی چوکی منگوا دو۔ اس پر بیٹھ کر میں ایسے منتر پڑھوں گی کہ عمرو جہاں بھی ہوگا سیدھا بارگاہ میں آ جائے گا۔ اتفاق سے اسی وقت عمرو بارگاہ کے ایک چوپدار کو بے ہوش کر کے اس کی جگہ دروازے پر آ موجود ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب باران کا ایک خادم صندل کی چوکی لے کر بارگاہ میں جانے لگا تو عمرو بھی عیاری کی چادر اوڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب خمار جادوگر اس پر بیٹھ کر عمرو کی تلبی کا منتر پڑھنے لگی تو عمرو اسی حالت میں اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ خمار جادوگر منتر پڑھ کر بار بار چاروں طرف نگاہ دوڑاتی، لیکن عمرو چادر اوڑھے ہوئے تھا، نظر نہ آتا تھا۔ چونکہ وہ منتر
عمرو کو صرف بارگاہ میں لانے کے لیے پڑا گیا تھا اور عمرو وہاں موجود تھا، اس لیے اس پر کوئی دوسرا اثر نہ ہو سکا۔ باران جادوگر نے خمار جادوگر کی ناکامی پر کئی فکرے چست کیے۔ مجبور ہو کر وہ چوکی سے اتر آئی اور منتر پڑھنا بند کر دیا۔ عمرو بھی اس کی شرمندگی پر مسکراتا ہوا چپ چاپ وہاں سے کھسک گیا اور چھاؤنی کے باہر جا کر ایک آرام دہ جگہ پر چادر اتار کر آئندہ کے منصوبے بنانے لگا۔ ادھر وہ چوبدار جسے عمرو نے بے ہوش کر کے اس کا بحروب بھرا تھا، ہوش میں آ کر روتا پیٹتا باران جادوگر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عمرو اس کی جیب صاف کر گیا تھا۔ باران سمجھ گیا کہ عمرو ہی کا کام تھا۔ اس نے خمار جادوگر سے کہا، آپ کے منتر میں ضرور کوئی کمی رہ گئی تھی، ورنہ عمرو ضرور آ جاتا۔ چوبدار کے آنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہماری چھاؤنی میں یا ارد گرد ہی کہیں موجود ہے۔ آپ کو کوئی اور اچھا منتر نہیں آتا؟ خمار جادوگر تل ملا گئی، جوش میں آ کر کہا، اگر واقعی عمرو یہاں آس پاس کہیں ہے تو اب مجھ سے بچ کر جا نہ سکے گا۔ پہلا منتر کارگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، میں ایسے ایسے ہزار منتر جانتی ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر خمار جادوگر آنکھیں بند کر کے کچھ بدبداتی رہی، اس کے بعد آنکھیں کھول کر 3 بار تالی بجائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کا ایک بگولا چکر کھاتا ہوا آسمان سے نیچے اترا اور اس کے سامنے آ کر ناچنے لگا۔ خمار جادوگر نے روبدار آواز سے کہا، اے طلسمی دھوئیں، جہاں بھی عمرو ہے اسے گھیر کر لے آ، خبردار ناکام واپس نہ آنا۔ یہ حکم سنتے ہی بگولا چکر کھاتا ہوا آسمان کی طرف اٹھا اور ایک سمت جا کر نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ عمرو اپنی جگہ بالکل بے فکر تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک زوردار سنسناہٹ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اوپر نگاہ اٹھاتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دھوئیں کا بگولا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے چاہا کہ عیاری کی چادر اوڑھ کر غائب ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ہی بگولے نے اسے دبوچ لیا اور تنکے کی مانند چکر دیتا ہوا خمار جادوگر کے پاس لے چلا۔ عمرو ان زوردار چکروں کی تاب نہ لا سکا، چند ہی لمحوں میں بے ہوش ہو گیا۔ ادھر باران جادوگر خمار پر طنز کر کے خوش ہو رہا تھا کہ دھوئیں کا بگولا بے ہوش عمرو کے لیے آ پہنچا۔ خمار نے بگولے کو رخصت کر کے فخر کے ساتھ باران سے کہا، دیکھا میرا منتر کام کر گیا نا، بڑی باتیں بنا رہے تھے، بولو اب کیا کہتے ہو؟ باران بے حد شرمندہ ہوا، بولا، واقعی آپ زبردست جادوگر ہیں، اپنے کہے کی معافی چاہتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یہیں رہیں، آپ کی اس کامیابی پر چاہتا ہوں کہ شاندار جشن منایا جائے۔ خمار جادوگر نے عمرو کو ایک چادر میں باندھتے ہوئے کہا، نہیں، اب میں فوراً شہنشاہ کی خدمت میں جاتی ہوں، شاید مجھے ان کی جانب سے بختیارک کو بلانے کے لیے بھی جانا پڑے۔ شہنشاہ اس عمرو کو اسی کے ہاتھوں سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر خمار جادوگر عمرو کو لاد کر باغ سیب کی طرف روانہ ہو گئی۔ چھاؤنی کی دوسری جانب جنگل میں سر اپنی 2 شاگرد عیارنوں صبا رفتار اور تیز نگاہ کے ساتھ چوکسی کر رہی تھی۔ اتفاقاً برق فرنگی باران جادوگر کی فکر میں ادھر چلا آ رہا تھا۔ ان تینوں سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی۔ برق نے چاہا کہ انہیں جل دے کر بھاگ نکلے، مگر انہوں نے گھیرے میں لے کر اسے کسی طرف سے نکلنے نہ دیا۔ ہر طرف سے اس پر کمندوں کے پھندے پڑنے لگے۔ اس نے تلوار نکال کر جوابی حملے شروع کر دیے۔ لڑائی کو طویل ہوتے دیکھ کر سر نے بے ہوشی کے غبارے برق پر مارنے شروع کیے۔ دیکھا دیکھی دوسری عیارنوں نے بھی یہی کیا۔ برق نے کوئی بھی غبارہ اپنے منہ پر نہ پڑنے دیا، لیکن آخرکار ارد گرد پھٹنے والے غباروں کے اثر سے اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اس کی بچاؤ کی جدوجہد سست پڑ گئی۔ اسی حالت میں ایک غبارہ عین اس کی ناک کے سامنے پھٹا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تینوں اسے باندھ کر باران جادوگر کے پاس لے چلیں، لیکن ابھی انہوں نے چند ہی قدم فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک پنجہ آسمان سے گرا اور ان سب کو اٹھا کر لے گیا۔ اس اچانک صدمے سے تینوں بے ہوش ہو گئیں۔ پھر جو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو صورت نگار کے سامنے پایا۔ صورت نگار نے مسکراتے ہوئے سر سے کہا، تم نے کئی دفعہ مجھے دشمن کے عیاروں سے بچایا تھا، میرا دل تمہیں دیکھنے کو چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں پنجے کے ذریعے اٹھوا منگوایا ہے۔ سر نے کہا، اس محبت اور قدردانی کا شکریہ، لیکن اگر اسی طرح ہمیں منگواتی رہیں تو پھر ہم اپنا کام تو کر چکے۔ براہ کرم آئندہ ایسا نہ کیجیے گا۔ ہم اس عیار برق فرنگی کو باران کے پاس لیے جاتے تھے،
اب پھر اتنی دور لاد کر لے جانا پڑے گا۔ صورت نگار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اسے ایسی جگہ قید کروں گی کہ نہ خود بھاگ سکے گا نہ اس کا کوئی مددگار اسے چھڑا سکے گا۔ البتہ شہنشاہ یا ملکہ جب بھی حکم دیں گی حاضر کر دیا جائے گا۔ بولو اب تو خوش ہو؟ تینوں عیارنوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ صورت نگار نے منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ منحوس جادوگر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اسے سلام کر کے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ صورت نگار نے برق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، منحوس جادوگر اس عیار کو اسی گنبد میں لے جا کر قید کر دے جس میں ناگن اور راد قید ہیں، خبردار ہوشیاری سے حفاظت کرنا۔ منحوس جادوگر نے سر جھکا کر اقرار کیا اور برق کو لے کر اڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ اتفاق سے مہتر کیران اس وقت صورت نگار کی چھاؤنی کے قریب صحرا میں تھا۔ منحوس جادوگر کو اڑ کر صورت نگار کی بارگاہ کی جانب جاتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جادوگر کون ہے اور کس لیے ادھر گیا ہے۔ ابھی اس بارے میں وہ کوئی رائے قائم نہ کر پایا تھا کہ وہی جادوگر اسے وہاں سے واپس ہوتا دکھائی دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جاتے وقت وہ خالی ہاتھ تھا، مگر اس بار اس کے ہاتھوں میں ایک گٹھڑی لٹک رہی تھی۔ کیران کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اس سمت دوڑنے لگا جس سمت وہ جادوگر اڑ کر جاتا دکھائی دیا تھا۔ بہت دیر تک دوڑتے رہنے کے بعد اسے دور ایک اونچا سا گنبد بنا نظر آیا۔ اس کا دل کہہ اٹھا کہ یہ جادوگر اسی گنبد میں جائے گا۔ احتیاطاً اس نے اپنی رفتار کم کر دی۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ جادوگر اڑتا ہوا اسی گنبد میں داخل ہو گیا۔ مہتر کیران نے غور سے دیکھا، گنبد ایک ایسے ٹھوس مینار کی طرح اوپر سے بنا ہوا تھا جس تک پہنچنے کے لیے نیچے سے کوئی زینہ نہ تھا۔ کیران کو یقین ہو گیا کہ اس گنبد میں ضرور ہمارے کچھ آدمی قید ہیں اور یہ جادوگر ان کی نگرانی پر مامور ہے۔ اب اس کے سامنے دو ہی باتیں تھیں، یا تو گنبد کے اندر جا پہنچے یا نگران کو کسی ترکیب سے بلا کر اس کا کام تمام کر دے۔